السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. تھیریز آف مینجمنٹ. اس ویڈیو کے اندر ہم تھیری ایکس، تھیری وائی اینڈ تھیری زی کے بارے میں جانیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر ویورز، مینجمنٹ کا چیپٹر جب بھی آپ ایجوکیشن سیکٹر میں یا کسی بھی سیکٹر میں جو پڑھ رہے ہوں گے یا آپ کسی بھی مینیجریل پوسٹ پہ جاتے ہیں تو یہ تین تھیریز وہ امپورٹنٹ تھیریز ہیں جن سے لازمی آپ سے کویسچن پوچھے جاتے ہیں. تھیری ایکس اینڈ وائی یہ ڈاگلس میک گریگر نے تھیری دی تھی. ٹھیک ہے، ان کی ایک کتاب ہے ہیومن سائیڈ آف انٹرپرائز. 1960 میں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ان دو تھیریز کا ذکر کیا تھا، تھیری ایکس اینڈ تھیری وائی کا. اور جو تیسری تھیری ہے تھیری زی، یہ ڈاکٹر ولیم آؤچی نے جو ہے وہ دی ہے. جاپنیز مینجمنٹ سٹائل اس کو کہا جاتا ہے. تو ہم ان کو دیکھتے ہیں، بہت ہی کمپریہنسو وے میں ہم ان کے بارے میں جانیں گے. بیسیکلی یہ جو دو تھیریز ڈاگلس میک گریگر نے دی ہیں تو یہ میزلو کی جو ہیرارکی آف نیڈ تھیری ہے. آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ میزلو کی جو ہیرارکی آف نیڈ تھیری ہے وہ کیا بلا ہے. تو یہ بیسیکلی بیسڈ ہیں کس کے اوپر؟ میزلو کی ہیرارکی آف نیڈ تھیری کے اوپر. میزلو کی ہیرارکی آف نیڈ تھیری جو ہے اس میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس کے 5 لیولز ہیں. سب سے پہلے فزیولوجیکل نیڈز ہیں، پھر سیفٹی نیڈز ہیں، پھر سوشل نیڈز ہیں، پھر سیلف اسٹیم نیڈز ہیں، اور اینڈ پہ سیلف ایکچولائزیشن نیڈز ہیں. تو اس میں نا جو میزلو کا کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ ہیں جب ان کی بنیادی ضروریات یعنی کھانا پینا سونا یہ پوری ہوتی ہیں تو پھر وہ سیفٹی نیڈ کی طرف آتے ہیں. یعنی یہ فزیولوجیکل تھی، پھر سیفٹی کی طرف، یعنی وہ ہیلتھ چاہتے ہیں، اپنا اچھا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں. پھر جب یہ چیزیں بھی اسے مل جاتی ہیں نا تو پھر وہ بلونگنگ کی طرف آتا ہے کہ اس کا بھی نام ہو، لوگ اس کو جانے پہچانے، لوگ اس کی ریسپیکٹ کریں، ریلیٹیوز کے ساتھ اس کے ریلیشن اچھے ہوں، فیملی کے ساتھ اچھے ہوں. تو جب یہ بھی پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنا انالیسس کرتا ہے. یعنی یہ بلونگنگ نیڈس تھیں، سوشل نیڈس تھیں، دین آتی ہیں سیلف اسٹیم نیڈ. تو بچہ یا انڈیویجول پھر اپنا محاسبہ خود کرتا ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. اینڈ پہ آتا ہے سیلف ایکچولائزیشن. ہر شخص کے اندر ایک چھپی ہوئی صلاحیت موجود ہوتی ہے، وہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سیلف ایکچولائزیشن ہے. تو میزلو نے کہا کہ جو تھی یہ جو ہیں اس کی بیس پہ ہیومنز موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاگلس میک گریگر نے کیا کیا ہے، دو تھیریز بنائی ہیں. تو پہلی تھیری میک گریگر کی تھیری ایکس ہے، دوسری تھیری وائی ہے جس کو ہم ڈیموکریٹک تھیری جو ہے وہ بولتے ہیں. اب ہم ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کو ایسی کلیئر ہوں گی تھیریز کے زندگی بھر نہیں بولیں گی. ان دونوں کا فوکس مینجمنٹ اور موٹیویشن ہے، مینیجر اور آرگنائزیشن دونوں میں. اب تھیری ایکس کو اگر ہم بات کریں تو یہ آٹوکریٹک سٹائل ہوتا ہے اس میں مینیجر کا. اب دیکھیں جیسے ہم اوپر میزلو کی تھیری میں بات کر رہے تھے کہ جو لو نیڈز ہوتی ہیں نا، فزیولوجیکل، لو، بلونگنگ نیڈز، سیفٹی نیڈز، تو جو ہمارے بہت سارے ورکرز ایسے ہوتے ہیں جن کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، یعنی وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، وہ کام کرنا نہیں چاہتے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرنا چاہتے. تو پھر مینیجر کیا کرتا ہے؟ مینیجر پھر ان پہ سختیاں کرتا ہے، ٹائٹ کنٹرول رکھتا ہے. جب مینیجر سخت ہوگا تو وہ پھر اس ڈر سے کہ ہماری کہیں سیلری نہ بند ہو جائے، نوکری سے نہ نکال دیا جائے، ہمارے ریلیشن باس کے ساتھ نہ خراب ہو جائے، ان چیزوں کے ڈر سے وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اپنے ٹاسک یا اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرتا ہے. تو ان کو ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون پوائنٹس ریڈ کرتے ہیں. asserts that workers are motivated by their basic low level needs. وہی جو ہم بات کر رہے تھے، 3 لو لیول نیڈز ہیں ہماری، فزیولوجیکل ہیں اور سیفٹی اور لو نیڈز ہیں. ورکرز جو ہے وہ اس میں لیزی ہوتے ہیں اور کام کرنا پسند نہیں کرتے، اس لیے ان پہ کانسٹنٹ سپرویژن چاہیے. مینیجر اس میں اتھارٹیرین آٹوکریٹک سخت ہوتا ہے. وہ اپنی امپلائیز یا ورکر سے کسی بھی پلان پروجیکٹ کے بارے میں ان پٹ نہیں لیتا، نہ ہی ان کو کوئی پراپر فیڈ بیک جو ہے وہ دیا جاتا ہے، بلکہ ان کو بس ہر وقت ان پہ ٹائٹ کنٹرول رکھا جاتا ہے. ورکرز جو ہے موٹیویٹ ہوتے ہیں اپنی سیلف انٹرسٹ سے، وہ ڈسکمفرٹ سے بچنے کے لیے یا جو ہے انسینٹیو لینے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا ٹاسک پورا کرتے ہیں، اس لیے ان پہ ٹائٹ کنٹرول ہوتا ہے. ریوارڈ اور پنشمنٹ اس کے اندر یوز کی جاتی ہیں. اور اس میں باس جو ہے وہ ہمیشہ رائٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی جو باس کہے گا، سینئر کہے گا، آفیسر کہے گا، وہی فالو کی جائے گی. کوئی میوچل شیئرنگ اس کے اندر نہیں ہوگی، ٹائٹ کنٹرول ہوگا. مینیجر جو ہے ورکرز کی نیڈز کی بالکل کیئر نہیں کرے گا، اسے صرف کام چاہیے. وہ ڈسپلن کو کنٹرول کرنے کے لیے، ڈسپلن کو مینٹین رکھنے کے لیے، رولز کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے
جو ہے وہ یہ تھیری مینیجر جو ہے وہ فالو کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں رسپانسبلٹی ساری کی ساری مینیجر کی ہوتی ہے ٹاسک کو سر انجام دینے میں. دوسری جو تھیری ہے تھیری وائی ہے, تو تھیری وائی بھی میک گریگر نے دی ہے. اب اس میں دیکھیں جیسے ہم پچھلی اس میں تھیری میں بات کر رہے تھے, میں نے سٹارٹ میں آپ کو 5 نیڈز بتائیں, سیلف اسٹیم اینڈ سیلف ایکچولائزیشن, یہ 4th اینڈ 5th نیڈز ہیں میزلو کی. تو اس میں ایک انڈیویجول سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے, چیزوں کی وجہ سے نہیں, وہ اپنے اندر جھانکتا ہے, ٹھیک ہے, کہ مجھے کرنا چاہیے, مجھے آگے بڑھنا چاہیے, لوگ میری کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اور مجھے مزید اپنا نام کتنا بنانا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہڈن جو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ اس کو خود یوز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ورکر ہے وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں. پچھلی تھیری میں ہم نے کہا کہ ورکر لیزی ہوتی ہیں اینڈ اوائڈ ورک. اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ورکر سیلف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں, ویلنگ ٹو ورک ہوتے ہیں. تو پھر اوبویسلی جب ایک بندہ کام کرنے والا ہے تو ان کا جو مینیجر لیڈر ہوگا, ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہوگا, وہ کیا ہے, وہ بھی تھوڑا سا فلیکسیبل ہو جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ ان کو جو ہے وہ یعنی کہ ان کی ڈیسیجن میکنگ کے اندر ان کو انوالو کرتا ہے, شیئرنگ ہوتی ہے, مل جل کے کام کیا جاتا ہے کوآپریشن سے, کولیبوریشن کے ساتھ, ٹھیک ہے. جبکہ ایکس میں سارے کا سارا جو ورکرز جو ہے نا وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, جو باس کہے گا وہی کام ہوگا. اس میں امپلائز جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن سے. اس میں ڈیموکریٹک سٹائل ہوتا ہے, وہ آٹوکریٹک تھا, یہ ڈیموکریٹک سٹائل ہوتا ہے مینیجر کا, جس کے اندر جو ہے وہ مینیجر کیا کرتا ہے, ریسپیکٹ کرتا ہے ان کی اوپینینس کی, ان کی ویوز کی, ان کی پازیٹیو انٹر ڈپینڈنس ہوتی ہے, ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ورکرز, اور جو ہے وہ ان کا لیڈر. فیڈ بیک جو ہے ورکرز کی طرف سے آنے والا, اس کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے. اور اس میں ورکرز جو ہے وہ رسپانسبلٹی لے رہے ہوتے ہیں ٹاسک کی, جبکہ اوپر ہم نے کہا کہ رسپانسبلٹی جو ہے اس میں مینیجر لے رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے تھیری زیادہ افیکٹو ہے کمپیریٹیولی تھیری ایکس سے, لیکن یہ اس صورت میں جب ورکرز جو ہے وہ کام کرنے والے ہوں اور پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک ادارہ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہو. تیسری امپورٹنٹ تھیری زی ہے. تھیری زی پہ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں. یہ میری بکس ہیں, زون آف ایجوکیشن سبجیکٹیو ایڈیشن ہے یہ ہمارا. جو نوٹس آپ ابھی سلائڈس پہ دیکھ رہے ہیں وہ سارے کا سارے اسی بک سے بنائے گئے ہیں, اے ٹو زی. اور دوسری میری آبجیکٹیو بک ہے جس میں پاس پیپر, ماڈل پیپر, اسمارٹ پیپر, پریکٹس ٹیسٹ, یہ پیڈاگوجی کے جتنے بھی ایگزام ہو رہے ہیں پاکستان بھر میں, ہیڈ ماسٹر, ایڈمنسٹریٹر, ایس ٹی او, ڈپٹی ڈی او, ایس ایس ٹی, فیڈرل, لیکچر, ٹی جی ٹی, ایس ایس ایجوکیشن, گیٹ, ایم فل ایڈمیشن, ڈسٹرکٹ ٹرینر وغیرہ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو ان سب ٹیسٹ کے لیے اگر آپ میری سبجیکٹیو یا آبجیکٹیو بکس منگوانا چاہیں, یا پھر آپ میرا آن لائن سیشن جوائن کرنا چاہیں پیڈاگوجی کے کسی بھی امتحان کے لیے, تو میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کریں. یہ اکیڈمی کا نمبر ہے, پرسنل نہیں ہے, 033280555905. اس پہ آپ واٹس ایپ کر کے جو ہے میری بکس بھی منگوا سکتے ہیں, میرا سیشن بھی جوائن کر سکتے ہیں. اچھا, تیسری جو تھیری ہے نا جی ہماری, وہ کون سی ہے, تھیری زی ہے. ڈاکٹر ولیم ہوچی نے یہ دی ہے, اس کو جیپنیز مینجمنٹ سٹائل کہا جاتا ہے. اچھا, پہلی تھیری میں آپ کو یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے کہا کہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ ورکر ڈر خوف سے کر رہے ہوتے ہیں, اور مینیجر جو ہے نا, یہ لیڈر جو ہے مینیجر ہے, وہی رسپانسبلٹی لے رہا ہوتا ہے سارے کے سارے ٹاسک کی, ٹھیک ہے. اب اس میں ہم نے کہا کہ میک گریگر, اس میں جو ہے کمپیریٹیولی ورکر زیادہ رسپانسبلٹی لے رہے ہیں, بٹ جو مینیجر ہے وہ بھی انوالو ہوتا ہے, میوچلی کام ہو رہا ہوتا ہے, باہمی مل جل کے. اب جو تیسری تھیری ہے نا یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, اٹ از ویری اپوزٹ ٹو تھیری ایکس. تھیری ایکس میں ہم نے کہا کہ سارے کا سارا ورک لوڈ جو ہے وہ مینیجر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے کس کو کیا سمجھانا کرانا ہے, ساری رسپانسبلٹی اس کی ہوتی ہے. اور یہاں اور ورکرز جو ہے نا وہ صرف ڈر خوف سے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے تھیری زی کے اندر, اس میں ساری کی ساری رسپانسبلٹیز ورکر لے رہے ہوتے ہیں, اور مینیجر جو ہے نا وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہا ہوتا. تو ڈاکٹر ولیم آؤچی نے دی ہے, جیپنیز مینجمنٹ سٹائل ہے, 1981 میں ڈاکٹر ولیم آؤچی کی بک ہے تھیری زی, ہاؤ امریکن بزنس کین میٹ دا جیپنیز چیلنجز. تو تھیری زی جو ہے وہ امریکن اور جیپنیز مینجمنٹ سٹائل کو کمبائن کرتی ہے. اب اس میں ہوتا کیا, اس میں جو ورکرز ہیں نا ان پہ اندھا اعتماد کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. امپلائیز آر کنسیڈرڈ لائل ود دا آرگنائزیشن اینڈ دا ورک. تو اس لیے پھر سارے کا سارا فوکس کس پہ کیا جاتا ہے, یعنی امپلائیز کو ہی سارا کنٹرول دے دیا جاتا ہے, جس میں جو ہیڈ ہے وہ بالکل انوالو نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے ورکرز جو ہے وہ میرے سے زیادہ سیانے ہیں, وہ صحیح کام کر رہے ہیں. لارج اماؤنٹ آف ٹرسٹ, لارج اماؤنٹ آف فریڈم ود دا ورکرز, ایٹیٹیوڈ اینڈ رسپانسبلٹیز آف دا ورکر, اسی کے اوپر ریلائی کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یعنی سارے کا سارا ٹاسک کون سنبھال رہے ہوں گے, ہمارے ورکر سنبھال رہے ہوں گے, اور ہیڈ جو ہے وہ پیسو
رول پلے کر رہا ہوگا. ہوپفلی یہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے وہ مفید ثابت ہوئی ہوگی. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا اگر دل کرے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا، اور تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. السلام علیکم.